بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله المولانا العلي العظيم. سال کا آخر چل رہا، کتابوں کو پوری کرانے کا بوجھ. میں اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا، کیونکہ مغرب کے بعد جلالین کا سبق ہوتا ہے، لیکن میرے اوپر زور تھا، مجھے آنا پڑا. لیکن آج کی مجلس میں شرکت کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو خوش نصیبوں میں شمار کرتا ہوں کہ مجھے بہت سارے فرمودات سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا، اور ایسا موضوع جو ہماری نگاہوں سے اوجھل تھا اور جس کو ہم سوچ کر بھی نہیں آئے تھے. مجھے تو واللہ یہ معلوم تھا کہ ایک جلسہ ہے، اس میں تقریر کرنا ہے، اس کے پس منظر کیا ہے مجھے یہاں آ کے معلوم ہے. تو بہرحال ایک ایسا موضوع جس پر ایک ہر عالم کی اور مفتی کی نگاہ ہونی چاہیے، اس طرف ہمارا دونوں حضرات کی طرف سے اور ان کے فرمودات اور ملفوظات کی بنا پر ذہن منتقل ہوا. اللہ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں بس وہ تھوڑی دیر کہہ کے اب 8:30 سے بھی نکل گئے. دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی کا مدار کیا ہے؟ دنیا کے اندر آدمی کیسے کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں اللہ کے حضور میں آدمی کیسے کامیاب ہوگا؟ اگر میں آپ کے سامنے اس کے اصول بیان کرنا شروع کر دوں تو اتنے اصول نکل کر آئیں گے کہ ایک صفحات نہیں بلکہ کتاب تیار ہو جائے گی. اس کی مثال، اگر میں ربڑ کو پکڑ کر کھینچوں تو وہ کھینچتی چلی جائے، اور پکڑ کر چھوڑ دوں تو پھر وہ سمٹ کر چھوٹی ہو جائے. اللہ کے ہاں کامیابی کے اصول بہت سارے ہو سکتے ہیں، دنیا میں کامیابی کے اصول بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن میں اگر ان کو ایک لفظ میں کہوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار ایک لفظ میں کہوں تو میرے بھائی وہ محبت ہے، وہ صرف محبت ہے. دیکھو اس کو بات کو سمجھو. اگر میاں بیوی کے درمیان میں محبت ہوتی تو گھر کا نظام اچھا چلتا ہے، تعلقات اچھے رہتے ہیں، بچوں کی پرورش اچھی ہوتی ہے، دونوں کے دونوں مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہوتے، دونوں کے درمیان میں اچھے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے. لوگ شوہر آتا ہے کما کر کے، ہارا تھکا جس وقت اپنے گھر میں آتا ہے، بیوی اس کے پیر دباتی ہے، اس کے لیے کمرے کی صاف صفائی کرتی ہے، اس کے لیے تازہ کھانے کا انتظام کرتی ہے، اور جو اپنی طرف سے وہ سہولت مہیا کر سکتی ہے وہ کرتی ہے. شوہر جب سارا دن تھکنے کے بعد اپنے گھر آتا ہے تو ایک محبت کرنے والی بیوی کی جھلک پانے کے بعد اس کی ساری تھکن اتر جاتی ہے. لیکن اگر اس کو دوسری طرح دیکھو، اگر میاں بیوی کے درمیان میں محبت کا یہ عنصر ختم ہو جائے اور یہ نقطہ جس کے اوپر دونوں کے دونوں جمع ہیں، اگر یہ ختم ہو جائے یا کمزور ہو جائے تو صورتحال کیا بنتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں. شوہر بیوی سے بات نہیں کرتا، بیوی شوہر سے بات نہیں کرتی، جس کے نتیجے میں دونوں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی. شوہر بیوی کو گالی بکتا ہے، بیوی اپنے شوہر پر تانے کستی ہے، اس کے نتیجے میں بچے گالیاں سیکھ جاتے ہیں،
ایک دوسرے کے اوپر تانا کرنا سیکھ جاتے ہیں. شوہر ہارا تھکا آتا ہے تو اس کا گھر میں آنے کو جی نہیں چاہتا. گھر میں سامان رکھنے کے بعد 11 بجے اور 12 بجے تک محلے کے ہوٹلوں پر وقت گزارتا ہے. جب سارا ضمانت ہو جاتا ہے، اس کی بیوی اور بچے سو جاتے ہیں، تو وہ چپکے سے آ کر اپنے بستر میں سمٹ جاتا ہے. یہ ایک فرق ہے. اگر اس بات کو میں تھوڑا سا آگے اور بڑھاؤں تو ایک باپ اور بیٹے کے درمیان میں اگر محبت کا تعلق ہوتا ہے تو اس کا مزہ ہی الگ ہے. باپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹا صبح اٹھا کس وقت اٹھا، میرے بیٹے نے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرا بیٹا اسکول یا مدرسے گیا یا نہیں گیا، اگر واپس آیا تو کب آیا، اور کن لڑکوں کے ساتھ وہ گھومتا ہے، اچھے لڑکوں کے ساتھ گھومتا ہے یا برے لڑکوں کے ساتھ گھومتا ہے. وہ اس کی شریعت کی پابندی کی بھی فکر کرتا ہے، اس کے لباس اور وضاقت کی بھی فکر کرتا ہے، ہر غرض ہر چیز کی فکر کرتا ہے. یہی حال ایک بیٹے کی طرف سے اپنے باپ کے لیے ہوتا ہے. اس کو جب اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ میں روڈ پر کھڑے ہو کر کے سگریٹ نہ پیوں، ورنہ میرے با عزت باپ کی عزت خاک میں مل جائے گی. اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے عزت باپ کو دھوکہ نہ دوں. یہی صورتحال ہوتی ہے. رات میں عشاء کے بعد کسی محبت کی بنیاد پر باپ اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے. اگر وہ اپنے گھر میں دیر سے آتا ہے تو وہ اس کو تلاش کر کے لاتا ہے، اس کی سرزنش کرتا ہے. لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر باپ بیٹے کے درمیان میں یہ محبت ختم ہو جائے، ان کے درمیان میں دوری ہو جائے، تو نتیجہ صاف ہے. باپ کو یہ پتا نہیں کہ بیٹا شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے یا چرسیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. اس کو یہ احساس نہیں کہ میرا بیٹا عشاء کے بعد کہاں ہے. رات کے 1 بجے وہ گھر کی دیواریں کود کر اور چھتوں کے پیچھے والی دیواروں سے کود کر گھر میں داخل ہوتا ہے. نتیجہ نکلتا ہے چند مہینوں اور سالوں کے بعد وہ شرابی، جواری اور چرسی بن کر کے رہ جاتا ہے. وہ خوبصورت خاندان تباہ ہو کر کے رہ جاتا ہے، صرف ایک محبت نہ ہونے کی وجہ سے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میں آپ کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلوں تو 2 سگے بھائیوں کے درمیان اگر محبت کا عنصر ہو تو گھروں کے اندر کئی فیملیاں خوش و خرم رہتی ہیں، ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بازو اور عصبہ بن کر کے میدان میں کھڑے رہتے ہیں. اور اگر ان دونوں بھائیوں کے درمیان میں محبت ختم ہو جائے تو آپ گواہ ہیں کہ چھوٹے سے گھروں میں بھی دیواریں اٹھ جایا کرتی ہیں. اگر پڑوسی کے ساتھ ایک پڑوسی کا تعلق محبت کا ہے تو میرے بھائی پھر ایسا تعلق ہوتا ہے اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے. میں ایک بات کہوں گا کہ پڑوسی اگر کہیں سفر میں چلا جائے اور محبت اور تعلق ہو تو پڑوس کا پڑوسی اس کے گھر کی ایسے حفاظت کرتا ہے جیسے وہ میرا اپنا گھر ہے. اور اگر ان کے درمیان میں محبت ختم ہو جائے تو میرے بھائی حفاظت نہیں ہوتی، ڈیلے چلا کرتے ہیں. یہ سارے مسائل آپ بدلتے جائیے، چلتے جائیے. اپنے محلے کا مسئلہ لے لو، امام کے ساتھ تعلق لے لو، لوگوں کے ساتھ تعلق لے لو. محبت کا اگر تعلق ہے تو زندگی خوشنما بنتی ہے. دنیا کا کوئی بھی مقام ایسا نہیں آتا جہاں پر کامیابی نہ ملتی ہو، لیکن اگر محبت ختم ہو جائے تو کامیابی ختم ہو جاتی ہے. یہی بات ہے. اگر ایک بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سچی بات بتاؤ، جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی ہے کیا وہ فجر کی نماز میں پڑا سویا جا سکتا ہے؟ نہیں. اس کو فجر کی نماز میں خود بخود آنکھ کھلے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ نماز میں اپنے پروردگار سے بات کرتا ہے تو اس کو، آپ جانتے ہیں ایک حبیب اپنے معشوق سے بات کرنے کے لیے بے چین رہتا ہے. اگر اسے اللہ، اس کے دل میں اللہ کی محبت بسا کرتی ہے تو وہ صبح اٹھ کر وضو کر کے مسجد میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے سجدوں میں، اپنے رکوع میں اور اپنے قیام میں اپنے پروردگار سے باتیں کرے گا. یہی دیکھو، اگر بندہ نمازی اگر اللہ سے محبت کرنے والا ہے کبھی حرام کام نہیں کر سکتا. ہزاروں کا نقصان برداشت کر سکتا ہے لیکن حرام کام نہیں کر سکتا. اور اگر اسی بندے کو اللہ سے محبت نہ ہو تو نمازوں کی پرواہ نہیں، روزوں کی پرواہ نہیں، روڈ پہ کھڑے ہو کر گالی گلوچ کرتا ہے. اس کی لڑکیاں بے آبرو روڈ پر گھوما کرتی ہیں، اس کی بیوی کو سارا محلہ بغیر دوپٹے اور بغیر اوڑھنی کے دیکھا کرتا ہے. میرے بھائی یہ صرف فرق آیا ایک محبت کی بنیاد پر. یہ محبت کی بنیاد پر. اسی کو تھوڑا اور آگے بڑھا لو. اگر ایک مسلمان کو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، کبھی وہ چہرے کی داڑھی نہیں منڈا سکتا، اپنے پاجامے کو ٹخنے سے نیچے نہیں پہن سکتا. وہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھتا ہے اور اسے اللہ کتنا بھی زبان سے دعویٰ کرے عمل سے اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. اگر اس کو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت نہیں ہے، جو محبت شریعت میں مطلوب ہے، تو چہرے پر داڑھی نہیں،
پیجامہ ٹخنوں سے نیچے اور اس کے اعمال سنت کے خلاف، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں اس مضمون کو صرف تمہاری طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ اب میں آیت کی روشنی میں آپ سے بات کروں گا اور تقریر کے آخر میں نتیجہ نکالوں گا، آپ لوگ توجہ سے سننا۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ تیرا میرا بندہ ہر ایک سے محبت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ آپ صرف اللہ سے محبت کریں، اللہ کے رسول سے محبت کریں اور سارے زمانے کو لات مار دیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، گھر بار کو چھوڑ دیں۔ نہیں، شریعت ایسا نہیں چاہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور شریعت اسلامیہ کی منشا یہ ہے کہ ایک انسان سب سے محبت کرنے والا۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے، شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے۔ آپ نے حدیث شریف سنی ہوگی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر کے مسکرا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مسکرانے کی برکت پر ایک صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے۔ اللہ کے رسول کا بیوی کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ اما محترمہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جس پیالے کے کنارے پر میں منہ لگا کر کے پانی پیا کرتی تھی، یا اسی طرح ہڈیوں کا شوربہ پیا کرتی تھی، اللہ کے رسول اس پیالے کو گھما کر کے اپنے ہونٹ اسی جگہ رکھ دیا کرتے تھے جہاں میں محترمہ حضرت عائشہ کے ہونٹ پر رکھ کر۔ یہ سکھاتی ہے ہمیں محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے سب سے با اخلاق ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سارے زمانے میں با اخلاق بنا پھرتا ہے لیکن اپنی بیوی بچوں کے لیے اخلاق مند نہیں تو اس کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ اللہ کے ہاں وہ با اخلاق نہیں۔ اللہ سے معلوم یہ ہوا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے۔ دیکھو آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول کا حضرت عائشہ کے ساتھ ایک ساتھ غسل خانے میں نہانا ثابت۔ اما محترمہ حضرت عائشہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا، حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں جا رہی تھی، کسی جنگل سے گزر ہوا۔ دیکھیے بیوی کی دلداری، ہمیں تو بیوی رکھنا بھی نہیں آتی، ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھ کر اگر بیوی کو رکھے تو بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی۔ عاشروہن بالمعروف، قرآن نے فرمایا یہ عورتیں تمہاری وجہ سے تمہارے گھروں میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور ان کو اچھی طرح رکھو۔ ہمیں بیوی کو بھی رکھنا نہیں آتا۔ اللہ کے رسول کی دلداری دیکھیے، جنگل میں جا رہے ہیں، آپ جنگل میں رک گئے، آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ چلو ریس لگاتے ہیں، تم بھی بھاگو میں بھی بھاگتا ہوں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ اما محترمہ حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے ریس لگائی۔ اللہ کے رسول تھوڑے بھاری تھے، حضرت عائشہ ہلکی تھی، حضرت عائشہ جیت گئی۔ ایک زمانے کے بعد اسی راستے سے دوبارہ گزر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے عائشہ چلو آج پھر ریس لگاتے ہیں۔ اس وقت حضرت عائشہ بھاری ہو چکی تھی، ریس لگائی تو حضرت عائشہ ہار گئی، اللہ کے رسول جیت گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی رنجیدہ ہوئی، آپ نے فرمایا اے عائشہ رنجیدہ مت ہو، تل کا بھی تل کا، ارے یہ میچ تو کیا بولتے ہیں اسے ڈائٹ رہا، کیا بولتے ہیں جو ہارتے جیتتے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ میچ نہ تو ہاری ہے نہ میں جیتا ہوں، نہ میں ہارا ہوں نہ تو جیتی ہے، ایک میچ تو جیتی ہے ایک میچ میں جیتا ہوں، یہ برابر برابر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ نے حضرت عائشہ نے خواہش کی کہ میں جو حبشی صحابہ ہیں اور جو ہتھیاروں کی نیزہ چلانا اور تلوار چلانا جانتے ہیں میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنی کمر کے پیچھے کھڑے ہو کر کے دکھایا، اور جب تک اللہ کے رسول کھڑے رہے جب تک حضرت عائشہ نے منع نہیں کیا، اگرچہ محدثین کہتے ہیں یہ واقعہ قبل حجاب کے نزول سے پہلے کا۔ تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ انسان کو اپنی بیوی سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح بیوی کو شوہر سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت نیک ہے جس کے اندر 3 صفات پیدا ہوں۔ نمبر 1، جب شوہر اس کو حکم دے تو اس حکم کو پورا کر دے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عورت اللہ کی فہرست میں نیک لکھی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کا شوہر حکم دے کہ اس کاسی کے پہاڑ کو اٹھا کر کے پھینک دے، حالانکہ روئے زمین پر ایسا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس عورت کو وہ کام کرنا چاہیے اس لیے کہ شوہر نے حکم دیا۔ اور سچی بات بتانا، آپ لوگ بیوی بچے والے ہو، یہ حکم
کیا حکم کو عمل کرنا اور حکم کو بجا آوری کے درجے میں لانا، یہ وہی عورت کر سکتی ہے جو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے نیک عورت کی پہلی پہچان یہ بتائی کہ وہ شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو۔ اللہ کے رسول نے نیک بیوی کی دوسری پہچان بتائی، جب اذا نظر الیہا، جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نیک عورت کی دوسری پہچان یہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ خوش کرنے کا مطلب کیا؟ شوہر بازار سے کام کر کے آیا، عورت اپنے بالوں کو کاٹ کر کے صاف ستھرا کر لے، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا کر لے، اپنے گھر کو اور شوہر کی چادر کو صاف ستھرا کر دے، تو دیکھو کوئی شوہر جب کام کر کے آتا ہے اور اس کو بیوی صاف ستھری دکھائی دے، اس کا لباس صاف ستھرا دکھائی دے، اس کا بیڈ صاف ستھرا دکھائی دے، بتاؤ شوہر کو کتنی خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ اور یہ عورت اپنے شوہر کے لیے وہی بن سنور سکتی ہے جس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے محبت ہو۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، تو شوہر کو بیوی سے محبت کرنے کا حکم ہے اور بیوی کو شوہر سے محبت کرنے کا حکم ہے۔ اور دیکھو میری بات، ایک باپ کو اپنی اولاد سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا اور باپ اولاد کو اپنے باپ سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی رضامندی تیرے باپ کی رضامندی کے ساتھ ہے، اللہ کی ناراضگی تیرے باپ کی ناراضگی کے ساتھ ہے۔ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک لڑکا گیا اور اس نے جانے کے بعد میں کہا کہ حضرت میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے یا راضی ہو گیا، میں کیسے پہچانا؟ اس بزرگ اور اللہ والے نے یہ کہا کہ تو یہ حدیث پڑھ کر سنایا کہ تو اللہ کے ناراضگی اور راضی ہونے کا نسخہ اس میں موجود ہے، تو اپنے باپ کو دیکھ، اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو سمجھ لینا اللہ تجھ سے راضی ہے، اور اگر تیرا باپ ناراض ہے تو اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ بات سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ کب ہو سکتا ہوگا؟ جب بیٹا اپنے باپ سے محبت کرے گا۔ ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرا باپ الٹا سیدھا حکم دیتا ہے اور میری کوئی رعایت نہیں کرتا، اے اللہ کے رسول کیا میں اپنے باپ کی بات مانوں یا نہ مانوں؟ آپ نے فرمایا تجھے اپنے باپ کی بات ماننی پڑے گی۔ اس نے 3 مرتبہ کہا اے اللہ کے رسول کیا مجھے بات ماننی پڑے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بات ماننی پڑے گی۔ کہنے لگا وَإِن ظَلَمَ یا رسول اللہ، اگر میرا باپ ظلم کرے تب بھی بات ماننی پڑے گی؟ آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَ، اگر تیرا باپ تجھ پر ظلم بھی کرے جب بھی تجھے اپنے باپ کی بات ماننی پڑے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک اولاد کو اپنے باپ کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا گیا، ایک بھائی کو بھائی کے ساتھ، ایک پڑوسی کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سوے۔ ارے تیرا پڑوسی تھا، تو نے اپنے پڑوسی کی خبر کیوں نہیں کی؟ اگر تجھے اپنے پڑوسی سے کے ساتھ تعلق اور محبت ہوتی تو تجھے دیکھنا چاہیے تھا کہ میرے پڑوسی کے ساتھ میرا پڑوسی کس حال میں ہے۔ تیرا تعلق اور محبت نہیں ہے تو تجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کس حق میں ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا دیکھو امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ کبھی اگر بازار سے پھل لے کر کے آؤ تو اپنے پڑوسی کے گھر بھی بھیج دیا کرو، اور اگر اتنے پھل نہ ہو کہ پڑوسی کے گھر بھیجا کرو تو اس کو چھپا کر کے کھا لیا کرو، اس لیے کہ وہ پھل پڑوسی کے بچے دیکھیں گے تو ان کا دل چھوٹا ہو۔ اللہ کے رسول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پڑوسی کے مکان کے قریب اتنا بڑا مکان مت بنا کہ اس کے گھر کی دھوپ بند ہو جائے، اس کے گھر کی چھاؤں بند ہو جائے، اس کے گھر میں ہوا آنی بند ہو جائے۔ ہاں اگر وہ اجازت دے تو اس کی وہ پھر شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی سے محبت کرو۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا ہوا سب لوگ گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی مشورہ ہو رہا ہے؟ اچھا سنو میری بات توجہ سے، بات ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو اپنے گھر میں گوشت پکا، دیکھو اس زمانے میں صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک رومال تھا، ناک آئی تو ناک پوچھ ڈالی، دیکھا تو وہ دیواج کا کپڑا تھا جو شاہان عرب پہنا کرتے تھے، جو ایران کیسر و کسرا پہنا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ناک چاہا، رونے لگے۔ آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمیں کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا، آج اللہ کے رسول کی برکت سے ہم دیوار کے کپڑے سے اپنی ناک کو صاف کرتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حالات تنگ تھے صحابہ اکرام کے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی تیرے گھر میں اگر کبھی شوروا بنے، کبھی گوشت بنانے کا نمبر آئے تو ایک پیالی شوروا بڑھا دے اور اپنے پڑوسی کے گھر پہنچا دے۔ اور ایک روایت میں فرمایا وَلَوْ فِرْسًا شَاةٍ، ارے تو اپنے پڑوسی کے گھر پہنچا دے چاہے بکری کا جلا ہوا کھری کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھا پڑوسی سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، ارے آپ کو آپ کی دکان سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا، آپ کو آپ کے مال سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ شریعت چاہتی ہے، شریعت میں اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا کہ دیکھو اسلام کے 5 ارکان کے بعد میں اپنی بیوی بچوں کے لیے کمانے کے لیے محنت کرنا یہ واجب اور فرض ہے۔ آدمی کے لیے اتنا کمانا جس سے وہ اور اس کی فیملی باعزت زندگی گزار لے، ہر آدمی پر واجب اور فرض ہے۔ اور سنو اگلی روایت سنو، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنی اولاد کی اور اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا تو وہ شہید کہلائے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری دکان میں کسی نے ڈکیتی ڈال دی، تمہارے گھر میں کسی نے ڈکیتی ڈال دی اور چور کا آپ کا ان کا مقابلہ ہو گیا اور اپنے پیسے کی حفاظت کرنے کی وجہ سے آپ مارے گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو شہید ہے۔ اس طرح شہید تو اچھی چیزوں پر ہوتے ہیں، بری چیزوں پر شہید نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ سے تجارت کے جو قافلے روانہ فرمائے وہ فجر کی نماز کے بعد روانہ فرمائے۔ آپ نے صحابہ کرام کو تجارت کی ترغیب دی۔ معلوم یہ ہوا، دیکھو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ مجھے اپنی زندگی کی امید نہیں رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے کے لیے آئے، میں نا امید تھا۔ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا اللہ کے رسول میرے پاس بہت مال و دولت ہے، میں چاہتا ہوں کہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میں پھر آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا میں 1/3 مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ فرمایا ہاں، اور فرمایا باقی مال اپنے اور اپنی اولاد کے لیے رکھ۔ معلوم یہ ہوا کہ مال سے محبت کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کو اپنی دکان سے دیکھو دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے مفتی صاحب ہیں، میں جب دارالفتہ میں پڑھتا تھا تو میں ان کے ساتھ گھر جا رہا تھا، ان کو تنخواہ ملی تھی بیگ میں، چھوٹا بیگ رکھتے ہیں دارالفتہ کے مفتی صاحب، تو روز میں کبھی کبھی ان کے ساتھ ان کے گھر جاتا تو وہ بیگ لے کر کے میں ہاتھ میں جاتا تھا۔ تو اس دن بھی میں نے کہا حضرت بیگ دے دیجیے، کہنے لگے بیگ نہیں دوں گا۔ پھر 2 قدم چلے، میں نے کہا حضرت بیگ دے دیجیے، کہنے لگے اس میں پیسے ہیں، تنخواہ ملی ہے۔ میں نے کہا حضرت میں آپ کے ساتھ ہی چل رہا ہوں، بھاگ تھوڑے رہا ہوں۔ کہنے لگے نہیں، اتنی محبت کی اجازت ہے دنیا سے بھی، اتنی محبت کی بھی اجازت ہے۔ تو میرے بھائی میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شریعت نے ہر ایک سے محبت کرنے کا۔ اچھا دیکھو آپ ذرا اس مضمون کو اور پھیلاؤ، حدیث شریف میں سب انسانوں سے محبت کرنے کا حکم دیا، فرمایا تعریف او لم تعریف افشوا السلام بینکم، تو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو لیکن تجھے راستے میں جو ملے وہ سلام پہنچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام تیرے اور اس کے درمیان میں محبت پیدا کرے گا، تیرے اور درمیان محبت پیدا کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہدیہ دیا کر، ہدیہ دینے اور لینے سے محبت بڑھتی ہے۔ ارے تو جانتا نہیں ہے کس علاقے کا رہنے والا ہے لیکن مسلمان ہے تو سلام کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ایران اور توران کا رہنا بھی ہے تو تجھے محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارے یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ دیکھو آپ نے پڑھا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں دیکھا جو اپنے گھر میں بلی کو باندھ کر رکھتی تھی، نہ کھانے پینے کے لیے دیتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ وہ بلی خود کھا لے اور پی لے۔ آخرکار وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ اس بلی کے ساتھ اس نے ظلم کا معاملہ کیا، اللہ نے اس جانور کی بددعا کی برکت سے اس عورت کو جہنم میں ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک رنڈی کو جنت میں دیکھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دن عورت وہ راستے سے جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا دوپہر کے وقت میں اس کی زبان باہر آ گئی اور وہ ہانپ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور اس کنویں کے اندر پانی بہت گہرا ہے، میں کیا کروں مجھے کوئی ڈول نہیں ملا۔ اس عورت کہتی ہے مجھے کوئی ڈول نظر نہیں آیا۔ اس عورت نے اپنے خفین اتارے اور اس کو اپنی اوڑھنی میں باندھا اور کنویں کے اندر اتارا اور اس سے پانی بھر کر کے نکالا اور نکالنے کے بعد میں اس کو پلا دیا اور وہ کتا سیراب ہو گیا۔ اللہ کو اس کی محبت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رنڈی کو بھی معاف کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ شریعت محبت چاہتی ہے، یہ بات دماغ سے نکال دو، ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں کو کیا فرمایا؟ من لم یرحم صغیرنا
وَلَمْ يُؤَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. آپ نے صاف اعلان فرما دیا. سن لو بڑے لوگوں، اگر ان بچوں پر محبت نہیں کرو گے، ان بچوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرو گے، ان کو ادب نہیں سکھاؤ گے، تو تم میری جماعت کے فرد نہیں ہو. اور ان بچوں سے کہا کہ تمہارے خاندان کا ہو، تمہارے گاؤں کا ہو، یا پوری دنیا کا کوئی بھی بڑا انسان ہو، اگر تم اس کی عزت نہیں کرو گے، اس سے محبت نہیں کرو گے، تم ہم میں سے نہیں. اب بتاؤ کیا سمجھا ہے؟ ہر چیز سے محبت. اور دیکھو بھائی، جدید سائنس کی بات بتا رہا ہوں. آم کے درخت میں پیڑ لگائے جاتے ہیں، اور بعض باغ ایسے ہوتے ہیں اس میں مکس ہوتے ہیں. میں نے ساؤتھ میں دیکھا ہے، حیدرآباد میں، وہاں ایک درخت نیبو کا، ایک درخت کٹہل کا، ایک درخت چیکو کا ہے، ایک درخت اس کا، الگ الگ لگائے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے ایسے باغات کے اندر کہ کسی اس طرح سے اگر پھل لگائے جائیں، جنس بدل کر کے درخت لگائے جائیں، تو کبھی تو اس باغ کے اندر بہت زیادہ پھل آتا ہے اور کبھی بالکل پھل نہیں آتا. سائنس نے اس بات کو ثابت کیا. جن دو پھلوں کے درمیان، یا جن دو صنفوں کے درمیان، یا جن دو جنسوں کے درختوں کے درمیان اگر فطری محبت پائی جاتی ہے تو دونوں میں ہریالی ہوتی ہے، اور اگر دونوں کے درمیان جنسی محبت نہ ہو تو ان میں ہریالی پیدا ہی نہیں ہوتی اور پھل ہی نہیں آتا. تو انسان کو چھوڑو، گھاس پھوس کے اندر اور ان درختوں کے اندر محبت کام کر رہی ہے، اور تمہارے اور میرے درمیان میں محبت کام کیوں نہیں کرتا؟ مولانا نے صحیح فرمایا، مرکز سے آئے تب ہمارے سر آنکھوں پر، مولانا لاڈ بھیجے تب ہمارے سر آنکھوں پر، چونکہ ہم تو محبت کے پیغامبر ہیں. ہم تو محبت کے پیغامبر ہیں. جو جماعتیں آئیں گی وہ محبت پہنچانے آئیں گی، جو جائیں گی وہ محبت لے کر کے جائیں گی. میرے بھائیوں، کہیں سے بھی آئے وہ محبت کرنے والے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اب میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اب آپ کی توجہ چاہیے. دیکھو بھئی، ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادمی میری محبت آدمی کے بیوی سے زیادہ، میری محبت آدمی کی بیوی کی محبت سے زیادہ، اس کی اولاد کی محبت سے زیادہ، اس کے والدین کی محبت سے زیادہ، اس کے مال کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے تو وہ ایمان والا ہے. یہ اصل پوائنٹ ہے. اس آیت کو اور اس حدیث کو ملائیں گے تو نتیجہ نکلے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری محبت تیری اولاد سے زیادہ ہونی چاہیے، میری محبت تیری بیوی کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے، میری محبت تیری اولاد کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے، میری محبت تیرے مال اور دولت کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے. بات سمجھے؟ اب بڑی پریشانی آ گئی. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پڑوسیوں سے محبت کرو، بچوں سے محبت کرو، بیوی ماں باپ سے محبت کرو. فرمایا تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وغیرہ وغیرہ. سب سے محبت کرو، چلتے ہوئے آدمی سے محبت کرو، مال دولت سے محبت کرو. اور اب فرما رہے ہیں میری محبت زیادہ ہونی چاہیے. یہ کیا چکر ہے؟ اس بات کو ہم کیسے سمجھیں؟ دیکھو بھائی، یہ دل ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس دل کے الگ الگ کھانے. سن لو قاری صاحب، یہ دل کے الگ الگ کھانے، ایک کھانا، پھر دوسرا کھانا، پھر تیسرا کھانا، اللہ جانے کتنے کھانے. اس میں جو سب سے آخری کھانا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نیہا کھانا، وہ پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، پوری باڈی کو. اس دل کے ذرا قاری صاحب ایک منٹ، ہو گئی بات؟ اچھا، اس دل کے کھانے کے اندر جو بات آئے گی وہ دماغ لے گا، اور دماغ نے جہاں بات لی بس آنکھیں ادھر چلیں گی، زبان وہی بولے گی، اور اسی طرح ہاتھ وہی کام کریں گے، پیر وہی کام کریں گے. نہیں سمجھے؟ میں ایک مثال دے کر کے آپ کو بات سمجھاتا ہوں. آپ راستے سے گزر رہے ہیں، کسی نے اچانک پیچھے سے ڈنڈا لے کر آپ کے ٹخنے پر زور سے مارا. ایک تو ڈنڈا اچانک مارا، اس کا غصہ، اور ٹخنے پر مارا، یہ تو بہت ہی، ٹخنے پہ تو بہت زور سے لگتا ہے. آپ کو غصہ، آپ کے دل میں بات آئی کس نے مارا، صرف دل میں بات آئی، آپ کی آنکھیں چڑھ گئی، آنکھیں سرخ ہو گئی. آپ نے آستین سمیٹ کر کے فوراً پیچھے مڑے کہ آج میں اس کو ماروں. صرف غور کرو، دل کے خانے کے اندر اتنا خیال آیا کہ میں اس کو ٹھیک کر دوں گا. بس اتنا خیال آنے سے دماغ نے ایکسپٹ کیا، آنکھوں کا رنگ بدل گیا، تیوریاں چڑھ گئیں، آستینیں چڑھ گئیں، بازوؤں میں طاقت آ گئی کہ اس کو مجھے ٹھیک کرنا ہے. اور جیسے ہی پلٹ کے دیکھا، بیچارہ وہ کوئی اندھا تھا.
ڈنڈے سے آگے کی طرف جا رہا تھا، وہ ڈنڈا جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ ٹخنے میں دھوکے سے لگ گیا۔ اب دل کے اندر ایک رحم آیا، اور رحم نہ آیا، دماغ نے ایکسپٹ کیا، آنکھوں کی سرخی ختم ہو گئی، بھویں نیچے آ گئی، ہاتھوں میں بازو میں جو طاقت آئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب اس کو ماریں گے یا ہاتھ پکڑ کے راستہ پار کریں؟ ارے بول دو، یہ کیوں فرق آیا؟ ایک لمحے میں، یہ ایک 10 سیکنڈ کے اندر دو کاریگر نہیں کر رہا ہوں، 1 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے اندر ایک آدمی 2 مرحلوں سے گزرا، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ اس دل کے کھانے کے اندر جس کو نیہا کھانا کہا جاتا ہے، جو خیال آیا دماغ نے ایکسپٹ کیا، نگاہیں اسی کے مطابق چلی، ہاتھ پیر اسی کے مطابق چلے، اور دوبارہ ترحم اور رحم آیا تو نگاہیں اتر گئیں، ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے، اور اس پر رحم ایسا آیا کہ چل پڑا اس کو اٹھا کر۔ اب سمجھے بات؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ اب بات سمجھے، اگر کسی آدمی کے دل کے اس کھانے کے اندر گانے سننے کی محبت ہے تو راستے میں چلتے ہوئے اگر کہیں گانا بجتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر تھرکنے لگتے ہیں۔ اگر کسی کے اس دل کے کھانے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو فجر کا وقت ہوتا ہے تو وہ دل اٹھا دیتا ہے کہ نماز پڑھنا۔ اگر دل کے اس کھانے کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے تو شیشے میں، آئینے میں بغیر داڑھی کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت کے لیے مر مٹتا ہے۔ اب دیکھو اس آیت کو ملا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا۔ اللہ نے فرمایا کچھ لوگ، مکہ کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا بنا لیا، اور يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور وہ ان بتوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ارے مسلمان سن، یہ ایمان والے اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ جو مکہ کے لوگ تھے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی محبت کو بسایا تھا۔ آج اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ہم نے بھی اللہ رسول کی محبت چھوڑ دی، غیروں کی محبت۔ ارے کتنے گھر ہیں ہمارے گھر کی لڑکیاں اور ہمارے گھر کی عورتیں بغیر اوڑھنی کے گھومتی ہیں؟ کہاں گئی تیری غیرت؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حدیث شریف نے فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے، لیکن تیرے دل کے اندر جب غیرت ہوگی تبھی تو اپنی بیوی کو بے پردگی سے روکے گا اور بچوں کو بے پردگی سے روکے گا، اور غیرت ہی نہیں ہوگی تو کہاں سے روکے گا؟ اچھا میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں، ہمیں جب بھی عورتوں میں تقریر کرنے کا موقع ملا 300-400 عورتیں آتی ہیں، 15 دن میں جمعے کی نماز کے بعد ہم اپنے گھر پہ بیان کرتے ہیں۔ ہم عورتوں کو بہت سمجھاتے تھے پردہ کرو پردہ کرو، لیکن کوئی عقل ہی قبول نہیں کرتی۔ 3 سال میں نے پردے پہ تقریر کی لیکن ایک عورت پردے والی نہیں بن سکی، پھر میں بیٹھ گیا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ آخرکار یہ عورت پردے والی بن کی نہیں رہی، 3 سال سے میں کہہ رہا ہوں، اور شادی میں میری بیوی گئی تو وہ بھی بغیر پردے کے گھوم رہی ہے۔ میں نے کہا یہ لے بھائی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو سارا ایک بہانہ پھوڑ دیا اس نے۔ میں نے اس موضوع پر پھر غور کیا تو معلوم یہ ہوا کہ پردے کا تعلق عورت کی غیرت کے ساتھ نہیں، مرد کی غیرت کے ساتھ۔ عورت کی غیرت کے ساتھ پردے کا تعلق ہے ہی نہیں، عورت مرد کی غیرت کے ساتھ عورت کے پردے کا تعلق۔ میں سناتا ہوں، اللہ کے رسول، آپ بور تو نہیں ہو رہے گھر جانے کے لیے؟ اچھا اللہ کے رسول نہیں، آپ بور ہو رہے تو دیکھیے حضرت میری وجہ سے بیٹھے ہیں، میرے دل میں حضرت کی احترام بڑھ گیا، مجھے دعائیں چاہیے مولانا کی۔ جتنے دیر حضرت بیٹھے ہیں مجھے مشکل بھی ہو رہا ہے کیونکہ حضرت کو آرام کرنا ہے، لیکن ان کا میرے لیے بیٹھنا باعث عزت ہے اور باعث سعادت ہے اور باعث حوصلہ ہے۔ 12 اور سب سے بڑی بات یہ ہے، میرے کچھ ساتھی دارالعلوم کے، ہمیں ایسا لگ رہا ہم انجمن کر رہے ہیں، دارالعلوم میں بھی ہم ساتھ انجمن کرتے تھے، دارالعلوم ٹانڈا میں بھی مولانا رئیس کے ساتھ انجمن کرتے تھے، یہ ہماری انجمن کے صدر ہوتے تھے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت اسماء بنت ابی بکر اللہ کے رسول کی بڑی سالہ، اللہ کے رسول سے کوئی نیک ہو سکتا ہے دنیا میں؟ ارے بولو، نہیں ہو سکتا۔ یہ پردے کے نازل ہونے سے پہلے کی بات، وہ جنگل سے لکڑیاں رکھ کر کے لا رہی تھی، اللہ کے رسول گھوڑے پر یا اونٹ پر جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بڑی سالی ہے اور سید الکونین ہے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، آپ نے سواری روکی، آپ نے فرمایا اسماء اپنا بوجھ میری سواری پر رکھ دے، بیٹھ جا، تھک گئی تو کہنے لگی نہ بوجھ رکھوں گی نہ آپ کی سواری پر بیٹھوں گی، آپ چلے۔ اللہ کے رسول چلے، یہ پردہ کا حکم نازل نہیں ہوا، اس سے پہلے کی بات۔ جب حضرت اسماء اپنے گھر پہنچی تو اپنے مشہور
صحابی اور شوہر حضرت زبیر ابن العوام سے عرض کیا، اے زبیر، آج میں بہت تھک گئی تھی، میرے سر پر جو بوجھ تھا وہ بھی بہت بھاری تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنی سواری پر بیٹھنے کا فرمایا، جی چاہا کہ بیٹھ جاؤں، لیکن زبیر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، زبیر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ تیری بیوی غیر مرد کے ساتھ بیٹھی ہو تو کیا سوچے۔ اور یہ غیر مرد کون ہے؟ سید الکونین، جن کی عصمت کی گواہی اور جن کے گناہوں سے پاک ہونے کی گواہی قرآن کریم دیتا ہے۔ اللہ نے ان کی گواہی دی، اللہ کے رسول کی سالی۔ معلوم یہ ہوا کہ مرد غیرت مند ہوتا ہے تو عورت گناہوں سے رکتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ہم تہجد میں اٹھتے ہیں تو بیوی فجر میں اٹھتی ہے، اور ہم فجر میں اٹھتے ہیں تو بیوی 9 بجے اٹھتی ہے، اور ہم نہیں اٹھتے تو وہ اٹھتی نہیں۔ اور میں ایک واقعہ اور سناؤں، بات سمجھ میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ جنت میں گھوم رہے ہیں، دیکھا ایک بہت خوبصورت محل، بہت خوبصورت۔ آپ نے دربان سے پوچھا، کیوں بھائی یہ کس کا محل ہے؟ اس نے کہا یہ حضرت عمر کا محل ہے، مرنے کے بعد ان کو جنت میں ملے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے محل بڑا پسند آیا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس محل میں جا کر کے دیکھوں۔ جیسے ہی آپ نے دیوڑی میں پیر رکھا اندر گھسنے کے لیے تو دروازے کے قریب پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی عورت وضو کر رہی ہے۔ اب آپ خود عقل مند ہیں، حساب لگائیے کہ اگر عمر کا مکان ہے تو عورت بھی عورت عمر کی ہوگی۔ اللہ کے رسول پیچھے قدموں سے واپس آ گئے، خواب ختم ہو گیا۔ فجر کی نماز کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا عمر، رات میں نے تیرا مکان دیکھا جنت میں، بہت خوبصورت تھا، جی چاہا کہ میں اس میں اندر جا کر کے دیکھوں، لیکن ایک عورت وضو کر رہی تھی، مجھے لگا وہ تیری بیوی ہے، مجھے غیرت تیری یاد آ گئی عمر کہ تیرے پیچھے میں تیرے گھر میں جاؤں۔ حضرت عمر رونے لگے، کہنے لگے آغا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عمر کی وجہ سے آپ غیرت کریں گے یا عمر آپ کی وجہ سے غیرت کرے گا؟ عمر تو آپ کا خادم اور نوکر ہے۔ حضرت عمر یبکی دموع علی لحیتہ، اور آنسو ان کی داڑھی پر بہنے لگے۔ اللہ کے حضرت عمر رونے لگے، اے اللہ کے رسول کیا آغار ہو یا رسول اللہ، اے ابو عمر کیا آپ کی وجہ سے غیرت کرے گا؟ میرا تو مال گھر اولاد سب آپ کے پیروں میں نچھاور۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر میرے گھر کی عورت غیرت مند ہے تو محلے کے گھر کے مرد کے گھر میں داخل ہونے کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم 3 سال تک پردے پہ تقریر کرتے کرتے تھک گئے، بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب سمجھ میں آئی تو یہ سمجھ میں آئی، مرد غیرت پیدا کرے گا۔ جب اس کے دل میں غیرت ہوگی تو بیوی کو شادیوں میں بے پردہ نہیں گھماتا، اپنی بچیوں کو نہیں گھماتا، اور جب بے غیرت خود ہوگا تو بچیوں کی بے غیرتی پر اس کو افسوس نہیں ہوگا۔ دیکھو بغداد شہر کا ایک قصہ ہے، بیوی نے قاضی کی عدالت میں درخواست کی، میرے شوہر پر 500 دینار ہے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، الگ الگ رہ رہے تھے، میرے شوہر پہ 500 دینار ہے۔ معلوم ہے دینار کسے کہتے ہیں؟ سونے کو، سکے کو کہتے ہیں، اور 500 دینار کی قیمت جانتے ہیں؟ 20 دینار 7.5 تولہ سونا بنتے ہیں۔ 20 دینار کتنی بڑی مالیت ہے، کروڑوں روپے میں۔ قاضی نے بلایا تو آپ جانتے ہیں کہ مدعی کو گواہ پیش کرنا ہے، تو عورت مدعی ہے، قاضی نے کہا تو کہتی ہے اس کے اوپر 500 دینار ہے، اس نے نہیں دیے، چل تو 2 گواہ پیش کر۔ 2 گواہ عورت نے پیش کیے۔ ہم تو قاضی کی عدالت میں گواہی دینے کا جو طریقہ ہے میں بتاتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ برقعے کے اندر گواہی نہیں دی جائے گی، عورت کو دیکھ کر گواہی دے گا کہ ہاں یہی عورت ہے، کیا پتہ برقعے میں کوئی اور ہو۔ تو قاضی نے کہا گواہی دو۔ اس نے جیسے ہی عورت نے گواہی کے لیے اپنا برقع اٹھانا چاہا، شور چیخ پڑا، میں اقرار کرتا ہوں قاضی صاحب کے 500 دینار میرے اوپر ہے، میں ادا کروں گا۔ قاضی نے کہا ابھی تو منع کر رہا تھا، اب کہہ رہا، کہنے لگا یہ ابھی میرے نکاح میں ہے اور میری غیرت یہ نہیں اجازت دیتی کہ میرے نکاح میں رہتے ہوئے غیر مرد اس کو دیکھے۔ دیکھا میرے بھائی، تو آدمی کے دل کے اس کھانے کے اندر غیرت ہوتی ہے تو گھر باعزت بنتا ہے۔ آپ کے اسی گاؤں کے اندر کچھ مکان ایسے ہوں گے جہاں بڑے سے بڑے سورماؤں کی دستک دینے کی ہمت نہیں ہے، اور اگر وہ دستک دیتے ہوں گے تو دستک دے کے پیچھے دروازے کے کھڑے ہو جاتے ہیں،
اور کچھ گھر ایسے ہوں گے کہ دعوت کرنے آیا تو کہاں گئی باجی؟ چولہا نو دعوت، اندر جا کے کہتا ہے کمرے میں جہاں میاں بیوی پڑے ہوئے۔ یہ زمانہ خراب نہیں ہوا، میں خراب ہو گیا، آپ خراب ہو گئے، میری بیوی میرے بچے خراب ہوئے اس لیے کہ میں خراب ہو گیا، عورت کو کیا قصور دینا؟ تو بات سمجھ میں آئی؟ یہ دل کا مسئلہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، فرمایا کہ ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو خود بنایا، خدا بنایا، اور یہ لوگ ان بتوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس دل کو جھانکنے کی ضرورت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو تمہارے دل کے اندر کھانے، اوپر والے کھانے میں لڑکے کو رکھو، بیوی کو رکھو، بچوں کو رکھو، رشتہ داروں کو رکھو، مال کو رکھو، ہمیں کوئی مطلب نہیں، لیکن وہ کھانا جو پورے جسم کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور پورے جسم کو چلاتا ہے، حرکت کرتا ہے، اس میں صرف ہماری محبت ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ فیصلہ کرو۔ میں بتاتا ہوں، شادی کا وقت آ گیا، لڑکا کہتا ہے جی باجے سے بارات جائے گی، باپ اسے سمجھاتا ہے بیٹے بارات باجے سے نہیں جائے گی۔ میں مسجد کے امام صاحب کیا کہیں گے؟ ارے ابا جی ملا جی تو کہتے رہتے ہیں شادی بارات باجے سے جائے گی۔ ابا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، زندگی میں ایک مرتبہ تو شادی ہوتی ہے، چلو باجے سے لے کے جائیں گے۔ خدا کی قسم بتاؤ اس دل کے کھانے میں بیٹے کی محبت پلا کرتی ہے یا اللہ کے رسول کی محبت؟ اس کے چہرے نے، اس کی زبان نے اور اس کے ہاتھ پیروں نے وہی کام کرنے پر مجبور کر دیا جو بیٹے کی محبت کا تقاضا تھا، اور اس نے وہ کام نہیں کیا جو رسول اللہ کی محبت کا تقاضا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا، پائیں بیٹھ کر کے ہاتھ اپنے ہاتھ کے اندر پلیٹ لے کر کے بیٹھ کر کھا رہا ہے، دسترخوان نہیں بچھاتا۔ بتاؤ کس کی محبت ہے؟ اللہ کے رسول کی محبت ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی مسجد سے نکلو تو بایاں پیر بعد میں پہلے نکالو، دایاں پیر بعد میں نکالو، اور اسی طرح جوتا پہنو تو داہنا پیر سے پہلے پہنو، بایاں جوتا بعد میں پہنو۔ ہم الٹا نکلتے ہیں۔ بتاؤ اللہ کے رسول کی محبت ہے؟ زبان سے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ سوچو۔ بیٹا پیسے لیتا ہے، بیٹا پیسے لیتا ہے، اسی طرح آدمی اپنی داڑھی مڈاتا ہے، اور مڈاتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں بھائی تو کیوں نہیں رکھ لیتا داڑھی؟ کہتا ہے کہ ابھی تو میں 50 سال کا ہوا ہوں، ابھی کہاں؟ اللہ کے بندے تیرے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہی نہیں۔ اور سنو، اللہ کے رسول کے پاس میں ایک صحابی گئے اور جا کر کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کیا تو نے جنت کی تیاری کر رکھی ہے، قیامت کی تیاری کر رکھی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں اے اللہ کے رسول میں نے کوئی تیاری نہیں کی، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر اپنے گھر اطمینان سے بیٹھ جا، المرء مع من احب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا پھر تو تیرا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے تیرا انجام اسی کے ساتھ۔ آپ کے گھر میں وفات ہو گئی، اللہ کے رسول کی سنت کہتی ہے کہ کوئی بدعت اور کوئی خرافات نہیں ہونی چاہیے، لیکن رشتہ داروں کے دباؤ میں آدمی گھر پر بدعت و خرافات کرتا ہے۔ سوچ لو اور اس دل میں اللہ کے رسول کی محبت بسا کرتی ہے یا رشتہ داروں کی محبت بسا کرتی ہے؟ میرے خیال سے بہت وقت ہو گیا، حضرت کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اور پون گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ اب میری بات سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم جب تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک میری محبت سب سے زیادہ نہ ہو جائے۔ میں ایک لفظ میں آخری بات کہتا ہوں، سب کی بات چھوٹی ہو جائے لیکن اللہ کے رسول کی بات چھوٹی نہ ہو۔ حضرت 5 منٹ اور پوری کر دوں؟ اچھا میں بات اور پوری کر دوں تاکہ مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ اور سنو میری بات، اللہ کے رسول کے معاملے کو سستا مت سمجھنا۔ اللہ کے رسول اگر ہاتھ پکڑ کے جہنم میں جنت میں لے کر جا سکتے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت اگر ہمارے لیے اور آپ کے لیے باعث نجات بن سکتی ہے تو اللہ کے رسول کی سنتوں کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسول سے دوری اختیار کرنا جہنم کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ داڑیاں کٹاتے ہو، اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہو، فخر کرتے ہو، لوگوں کے سامنے مختلف انداز سے چلا کرتے ہو، اللہ کے رسول کی محبت کو تار تار کر دیتے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مذاق بناتے ہو۔ میری بات یاد رکھنا، 500 علماء کا فتویٰ ہے کہ جس آدمی کی زبان کی وجہ سے یا عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول کی بات چھوٹی ہوئی یا اللہ کے رسول کی سنت میں ہلکا پن آیا، خدا کی قسم اس کی موت کفر پر ہوگی۔
اس کی موت کفر پر ہوگی۔ آقا نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا کیسے دنیا میں باعزت ہو سکتا ہے، کیسے جنت میں جا سکتا ہے، اور کس طرح سکون کی زندگی گزار سکتا ہے۔ کسی بھی عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تو وہ کفر کا باعث ہے۔ میں 2 مثالوں سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوا، اس میں ابو سفیان کی بیوی ہندا جو اس وقت کافر تھی بعد میں مسلمان ہو گئی، اس نے اپنے غلام سے کہا کہ حمزہ جو اللہ کے رسول کا چچا ہے اس کی لاش لے کر آ، میں بدلے میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ وہ ایک پتھر کی اوٹ کے پیچھے بیٹھ گیا اور جیسے حضرت حمزہ ادھر سے گزرے پیچھے سے تلوار کا وار کر کے ختم کر دیا۔ لاش کو اٹھا کر کے ہندا کے پاس لے گیا، ہندا نے کان کاٹے، ناک کاٹی، زبان کاٹی، آنکھیں نکالے، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کلیجہ پھاڑ کر، سینہ پھاڑ کر دل کلیجہ چبا ڈالا۔ اللہ کے رسول کے باپ صفت چچا کو مسلح کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے جنگ کے بعد اپنے چچا کو دیکھا تو رو پڑے۔ اللہ کے رسول کو بے پناہ تکلیف ہوئی، بات ختم ہو گئی۔ ایک زمانے کے بعد یہی حبشی جس نے اللہ کے رسول کے چچا کو شہید کیا تھا، یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونا چاہتا، مجھے مسلمان کر لیجئے اور میرے اسلام کو قبول کر لیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا اسلام قبول، لیکن اسلام مسلمان ہونے کے بعد یہاں سے چلا جانا اور زندگی میں کبھی اپنا چہرہ مت دکھانا، کبھی اپنا چہرہ مت دکھانا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کافر تھا اور مسلمان ہو گیا، اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، آدمی نے اسلام لانے سے پہلے جو گناہ کیے تھے اسلام اس کو مٹا دیتا ہے۔ جب اس نے جو گناہ کیے تھے اسلام نے مٹا دیے تو اب بھگانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کہتا ہے مسلمان تمہارے بھائی ہیں، جب وہ بھائی ہے تو پاس رکھو، پھر کیوں بھگا دیا؟ دیکھو میری بات سنو، اللہ کے جب بھی اللہ کے رسول اس کو دیکھیں گے تو اپنے چچا یاد آئیں گے، اپنے چچا کی حالت یاد آئے گی، اور اللہ کے رسول کو جب حالت یاد آئے گی تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی، اور تکلیف ہوگی تو حبشی کے ایمان کا خطرہ ہے۔ آپ سمجھے، اللہ کے رسول کو تکلیف کی وجہ سے ہی حضرت حبشی کو ایمان کا خطرہ ہے، اس لیے اس حبشی کے ایمان کو بچانے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا چلا جا، زندگی میں کبھی سامنے مت آنا، اور وہ کبھی آئے نہیں۔ اس سے بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اگر اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول کے تکلیف دینے سے ایمان ختم ہو سکتا ہے۔ اور سنو میری ایک مثال اور بات ختم۔ ہم نے مسئلہ پڑھا ہے کہ ایک مرد 4 نکاح کر سکتا ہے، ہر مسلمان مرد 4 نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کو تو اس سے زیادہ کی اجازت تھی، ایک روایت کے مطابق 11، ایک کے مطابق 12، ایک کے مطابق 16 نکاح کیے آپ نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ ان کے گھر میں ہے۔ جب وہ حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر میں، تو حضرت علی نے دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ کیا غلط کیا؟ جائز کام کیا۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ علی دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ نے علی کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں فرمایا بھائی علی سن، تجھے نکاح کرنے کی اجازت نہیں، اگر تو نکاح کرتا ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے کے میرے گھر دے بات کرتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت علی دوسرا نکاح کر رہے تھے، جائز ہی کام تو کر رہے تھے، کون سا ناجائز کام کر؟ محدثین نے جو اس کی وجہ لکھی وہ سننے کے لائق ہے۔ محدثین نے فرمایا اللہ کے رسول کو حضرت فاطمہ سے بے پناہ محبت تھی۔ اللہ کے رسول سفر میں جاتے تو مل کر جاتے، اور جب تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے۔ اللہ کے رسول کی جب وفات ہوئی تو حضرت فاطمہ کا کیا حال تھا؟ سبت علیہ مصائب النہا سبت علی ایام سن لیالیا، ارے میرے باپ کے مرنے سے میرے اوپر اتنی تکلیفیں آئی ہیں، اگر ان تکلیفوں کو ان دن کی سفیدیوں پر ڈال دیا جاتا تو تکلیف کی وجہ سے وہ بھی کالے ہو جاتے۔ اتنی محبت تھی۔ اب بتاؤ، اگر فاطمہ کے گھر میں سوکن آ گئی تو فاطمہ کو تکلیف ہوگی، اور فاطمہ کو تکلیف ہوگی تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی، اور اس سے ایمان کے حضرت علی کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اس لیے آپ نے منع فرما دیا، بھائی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، نکاح کرنا ہے تو طلاق دے دو۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بچایا۔ داڑھی کٹاتا ہے، سوچ خوب سوچ، کہیں تیرے عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول کو تو تکلیف نہیں۔ داڑھی کٹانے والوں کی مذاق بنا، داڑھی رکھنے والوں کی مذاق کر دی جاتی ہے، ملا کہا جاتا ہے۔ ارے وہ اپنے سر اپنے چہرے پر اللہ کے رسول کی سند لے کر کے گھومتا ہے۔
اور تو بازاروں میں پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر کے گھومتا ہے اور دنیا کو اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف کر کے دکھاتا ہے. تجھے اگر خیال ہو اگر تو اس عمل سے اللہ کے رسول کی تکلیف ہوگی تو کیا انجام ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب بہت دیر ہو گئی تو بہرحال میں سارے مسائل کو نپٹاتا ہوں. محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور محبت پیدا ہوتی ہے دو چیزوں سے. نمبر 1 سنت پر عمل کرنا ہے. کریں گے؟ اب سنتیں کتنی ہیں؟ بہت ساری ہیں. میں کہاں تک بتاؤں؟ اپنے امام صاحب سے روزانہ ایک سنت پوچھو بس. روزانہ فجر میں، مغرب میں، کسی بھی وقت میں. کنمل صاحب دسترخوان بچھانے کی سنت کیا ہے؟ دیکھو تبلیغی جماعت کا حضرت نے تذکرہ کیا. میں تبلیغی جماعت کے اکابر کا ایک قصہ سناتا ہوں کیسے یہ لوگ سنت پر عمل کرنے والے تھے. حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کاندلہ تشریف لائے. ظاہر سی بات ہے حضرت تشریف لائیں گے تو علماء کا تو مجمع ہوگا. سارے مظفر نگر ضلع کے علماء جمع ہو گئے. کھانا کاندلہ میں تھا. مولانا کے منہ سے میں نے خود قصہ سنا. حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب دامت برکاتہم کے منہ سے سنا. چونکہ میں ان کے گھر میں جاتا ہوں، ان کی لائبریری سے میں جڑا ہوا ہوں. انہوں نے قصہ سنایا. جب وہ تشریف لائے تو علماء موجود تھے. حضرت نے ہڈی کا گوشت چوسا، ہڈی ہاتھ میں تھی. آپ نے علماء سے پوچھا کہ بھئی اس ہڈی کو دسترخوان پہ رکھنا سنت ہے یا پلیٹ کے کنارے پر رکھنا سنت؟ ارے ہمیں تو جوتی پہننے کی بھی سنتیں نہیں معلوم، ہمیں تو سلام کرنے کی بھی سنتیں نہیں معلوم. اللہ دیکھو اکابر، یہ تبلیغ سے جڑے ہوئے لوگ جن کی وجہ سے پوری امت کے اندر ہدایت پھیلے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ ہڈی رکھنے کی سنت معلوم کر رہے ہیں. علماء نے کہا ہم جیسے بے عمل لوگ تھے، کہنے لگے حضرت ہمیں تو پتہ نہیں، آپ فرمائیے. حضرت نے فرمایا مجھے بھی نہیں معلوم، آپ بھی تلاش کرو میں بھی تلاش کرتا. پھر حضرت ایک مرتبہ پھر دوبارہ 1-2 سال کے بعد میں کاندلہ تشریف لائے. پھر علماء موجود تھے، ہڈی ہاتھ میں تھی. آپ نے فرمایا بھائی سنت مل گئی، سن لو سنت مل گئی. مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول سے ہڈی پلیٹ کے کنارے پر رکھنا ثابت ہے، دسترخوان پر. تو بھائی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، اور سنتوں کو زندہ کریں گے تو پھر محبت پیدا ہوگی. اور دوسرا طریقہ کونوا مع الصادقین. سچا بننا ہے سچوں کے ساتھ رہو، ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹروں کے ساتھ رہو. تبھی تو آدمی راجگیر بنتا ہے تو راجگیروں کے ساتھ رہتا ہے، چور بنتا ہے تو چوروں کے ساتھ رہتا ہے، شرابی بنتا ہے تو شرابیوں کے ساتھ ضابطہ ہے. مسلمہ اصول ہے، سیدھی سی بات ہے. سنت پر عمل کرنا اور محبت زندہ کرنا تو اہل دل کے ساتھ رہو. یہ مدرسے والے اہل دل ہیں، یہ مکتب والے اہل دل ہیں، اور اسی طرح مشائخ اور صوفیہ یہ اہل دل ہے، اور یہ تبلیغ جماعت والے بھی اہل دل ہیں. ان مدرسوں سے بھی جڑنے کی ضرورت ہے، علماء اور مشائخ سے بھی جڑنے کی ضرورت ہے، ان خانقاہوں سے بھی جڑنے کی ضرورت ہے، اور ان تبلیغی جماعت سے بھی جڑنے کی ضرورت ہے. سب اہل دل ہیں، ان کے رنگ الگ الگ ہیں، لیکن سب کام کرتے ہیں محبت پیدا کرنے. مولانا سعد صاحب کا اجتماع ہو خوب جاؤ، مولانا لاٹ صاحب کا اجتماع ہو خوب جاؤ. ہم بھی ایک درخواست لے کر آئے ہیں، ہمارے یہاں بھی 28 مارچ کو محبت پیدا کرنے کا ایک اجتماع ہو رہا ہے. مولانا لاٹ صاحب آ رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ 28-29 خالی کر کے آئیے اور محبت پیدا کیجیے. آخر دعوانا جی اچھا انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. مسجد آباد کرنا اور مسجد بنانا یہ ایمان والوں کا کام ہے. مسجد بنانا اور ان کو آباد کرنا یہ ایمان والوں کی پہچان ہے. آپ کی مسجد کی کمیٹی نے ارادہ کیا ہے، آپ کی مسجد کی کمیٹی نے ارادہ کیا ہے کہ اس مسجد کو اچھی طرح سے بنائیں گے. ابھی یا دیر سے جب بھی آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اس مسجد کی تعبیر میں حصہ لے کر کے اور ان کی حوصلہ افزائی کر کے اپنے ایمان والے ہونے کا ثبوت دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. نہیں ایسے اتنی بڑی گستاخی کی ہمت نہیں. حضرت میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں، میرے بھی درد ہونے لگا. حضرت یہ عبدالعلیم صاحب ہے، دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، طبیعت خراب.